علیکم، کلرز آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مناہل اشرف۔ آج کل کے دور کی بات کریں تو ہر یونیورسٹی میں اور ہر نوجوان کے جو دماغ پہ میڈیا کا جنون سوار ہے، بات کی جائے سوشل میڈیا کی یا پھر ٹک ٹاک کی، فیس بک کی، ہر انسان جو ہے آج کل اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے باقی پروفیشنز بھی ہیں، لیکن موسٹلی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ میڈیا میں وہ لوگ اپنا کیریئر بنائیں۔ اسی پہ ہم بات کریں گے ایک میڈیا پروفیشنل کے ساتھ جو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد کے ڈین بھی ہیں سوشل سائنسز کے، اور وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر آپ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ تھینک یو ویری مچ بیٹا۔ میرے کیریئر کا آغاز ایکچولی میں ایک بی ایس اور جو سائنسز کا ماس کمیونیکیشن سے دور دور کا تعلق نہیں تھا، کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس اس کا اسٹوڈنٹ تھا بی ایس لیول پہ، اور پھر اس کے بعد میں نے جب ایم ایس سی کرنے کے لیے گیا تو مینجمنٹ سائنس اور کمپیوٹر سائنس دونوں جگہوں پہ گیا، لیکن مجھے لگا کہ شاید دیز آر ناٹ دا سبجیکٹ دیٹ آئی ایم مینٹ فار، آئی ایم میڈ فار۔ تو مجھے پھر ایک لکلی آئی ہیو فاؤنڈ اے مینٹر on the way, just I mean it was not something that was designed and I went there to seek some kind of counseling from him. راستے میں ملاقات میں جب اس نے مجھے میس کمیونیکیشن کو انٹروڈیوس کرایا تو تب میرا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور نیکسٹ سیمسٹر میں میں نے میس کمیونیکیشن میں مجھے اب یہاں ہونا چاہیے۔ تو میرا تعلق انفیکٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور گورنمنٹ یونیورسٹی سے ہی میری ساری تعلیم ہے اپ ٹو ماسٹرز۔ تو میں پھر میس کمیونیکیشن میں گورنمنٹ یونیورسٹی میں گیا، اور وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں 2 ڈپارٹمنٹس موو کر چکا تھا، کمپیوٹر سائنس اور مینجمنٹ سائنسز، اور ان دونوں میں مجھے یہ لگا کہ شاید یہ وہ سبجیکٹس نہیں ہیں جن کو شاید میں اسپائر کروں گا۔ تو جب میڈیا میں گئے تو لگا کہ یہی ہے، اب مجھے اس میں فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ اوپننس تھی جو آپ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، تو وہ اسپیس اور اسکوپ آپ کو یہاں پر اس فیلڈ کے اندر نظر آتا ہے، اینڈ دین آئی کنٹینیو ود دیٹ الحمدللہ۔ سر آپ یہ بتائیں کہ جو میڈیا ہے وہ جاب کے لیے موضوع ہے، یا پھر صرف شوق رکھنے والے لوگ اس میں آتے ہیں کہ لائک ہم آئیں ڈگری لی اور بس پھر وہیں پہ ختم؟ شوق ایک میڈیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ یہ اس میں زیادہ پروفیشنز نہیں ہیں؟ تو بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے اندر جو چھپا ہوا خوف ہے نا، میں اگر اس کو نکال کے اس پہ زیادہ بات کروں، یس ڈیفینیٹلی میڈیا کا ایک کریز ہے، بیکاز پیپل وانٹ ٹو سی دیم سیلوز آن اسکرینز۔ پھر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنے زیادہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں میس کمیونیکیشن کے پاکستان کی ویریس یونیورسٹیز کے اندر، تو کیا ان سب کے لیے مارکیٹ بھی اتنی بڑی اویلیبل ہے؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر وہ میڈیا میں آ رہا ہے تو آن اسکرین ہے، میڈیا صرف آن اسکرین پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ دیٹس اے ویری رانگ امپریشن آنیسٹلی۔ میس میڈیا ایک بہت، میں اگر اس کو تھوڑا سا مجھے اگر اس پہ بات کرنے دیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جو آپ کے دیکھنے والے ویورز ہیں اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس، ان کے لیے آئی ووڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ سم اسکیم آلسو فار دا گورنمنٹ، آلسو فار دا ڈپارٹمنٹس۔ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا زیادہ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس اور جگہ پہ جس نے آفر ہو رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی 20% ہارڈلی ہم میس کمیونیکیشن فیلڈ کی نیڈز کو کیٹر فار کر پا رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ 80% آپ کا ٹوٹل جو میڈیا کا اسکوپ ہو سکتا ہے اس کو ہم ابھی تک ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت مور دین 100 یونیورسٹیز آر آفرنگ میس کمیونیکیشن پروگرامس، بی ایس لیول پہ، ایم ایس لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو majority, if I say, I would not be wrong about that, کہ 95% of the departments of mass communication in the entire country, they are focusing on news and information only. اچھا، اب آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ نیوز اور انفارمیشن کی نیڈس کو ڈپارٹمنٹ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، which is the total 20% of the total chunk of jobs available in the market. اب آپ دیکھیں کہ 80% جو جاب مارکیٹ ہے اس پہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ اس کے لیے پروفیشنلز تیار ہی نہیں کر رہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن کا اس وقت کوئی اسکوپ نہیں ہے، میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں آلٹر کرنے کی ضرورت ہے اپنے فوکس کو۔ فوکس کو کس طرح سے؟ اب دیکھیں، میں اگر اس کو آپ دکھاؤں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، فلم پہ آپ کے پاس کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام نہیں ہو رہا،
پروگرامز پہ آپ کے ہاں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی بہتر طریقے سے کام نہیں ہو رہا. اینیمیشن بالکل فارغ ہے. اس ملک کے اندر میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو اینیمیشن نام کی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا. میرے خیال کے مطابق ڈپارٹمنٹس کے پاس وہ جو نیک ہے جس کے تھرو آپ امپارٹ کر سکیں دس کائنڈ آف ایجوکیشن, یو ول ناٹ سی. پھر آ جائے سوشل میڈیا, which is in fact you see huge sea which is inviting a lot many people to get their livings out of the activities that they can make on social media. اس کے حوالے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ پراپرلی equipped بھی نہیں ہے. کسی جگہ پہ شاید آپ کو سوشل میڈیا لیب نظر آئے, کسی جگہ پہ شاید آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو لوگوں کو ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ سوشل میڈیا پہ کس چیز پہ جا کے کس طرح سے بہتر. جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ صرف اپنی ذاتی ایفرٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میس کمیونیکیشن میں جو لوگ آ رہے ہیں اور جن ڈپارٹمنٹس کے اندر میس کمیونیکیشن آفر ہو رہا ہے, اب آپ کو یہ جو ڈفرینٹ یانرا آف کمیونیکیشن فیلڈ ہے جس کے اندر جابز بھی اویلیبل ہیں اور بالکل فوکس نہیں کر رہے ڈپارٹمنٹس آف میس کمیونیکیشن, ان کو اب اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ 80% آف دی فیلڈ آف ماس کمیونیکیشن ہے جس کے اندر جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ اویلیبل ہیں, ان کو بھی ہم. یونیورسٹیز کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے میڈیا کے لیے؟ فارچونیٹلی میں آپ کو اگر اس حوالے سے کہوں تو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے کوئی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹس نہیں ہے. ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی, اور نہ صرف اسٹوڈنٹس کی سلیکشن کے لیے ہونا چاہیے. بیٹا ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈپارٹمنٹس جو میس کمیونیکیشن کی ایک مشروم گروتھ ہو رہی ہے اس کو بھی کہیں پہ ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں سے بہت دور کر کے جہاں پر کوئی ایک ڈیلی نیوز پیپر نہیں نکلتا, جہاں پہ ریڈیو اسٹیشن نام کی چیز بھی نہ ہو, وہاں پہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی تو آپ کو پتہ ہے ریموٹ ایریاز میں کھل گئی ہیں, اب وہاں پہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھیں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جب آپ کھولتے ہیں دس از اے پروفیشنل ڈگری. میں گورنمنٹ کے لیے خاص طور پہ یہ بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ پروفیشن ہے, اگر آپ اس میں فلتھ ڈالیں گے تو فلتھ باہر نکلے گا اور پھر اس کے بعد آپ کی اسکرینس پہ نظر آ جائے گا, آپ کے میڈیا پہ نظر آئے گا. یو ہیو ٹو فوکس آن دس کہ ڈپارٹمنٹس آپ کے اسٹرانگ ہوں, زیادہ پروفیشنل ہوں, وہاں پہ ایتھکس, ان کے اندر پاکستانیت پڑھائی جائے, ان کے اندر ان کو ٹرین پراپرلی کیا جائے, کیونکہ ونس دے آر ٹرینڈ then they will be of course delivering good for the profession and that too for the country. کیونکہ mass media is a social institution. Please note this point. Mass communication is not like a business. This is in fact affecting, influencing every mind that is exposed to mass communication messages. تو اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ جن جگہوں پہ تیار ہو رہی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو اسپیشل فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ایکریڈیٹیشن کونسلز بنانے کی ضرورت ہے کہ میس کمیونیکیشن ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں, جہاں پر آپ کے پاس اکوپمنٹس ہوں, جہاں پہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہوں, وہ وہاں پہ شروع کریں. اوکے, تو آج کل جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کو وہ صرف جرنلزم کو اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو باقی فیلڈس کے بارے میں کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا اور ان کے بارے میں زیادہ اسکوپ کیوں نہیں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو اپنی بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے کہ میس کمیونیکیشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صرف اور صرف نیوز اور انفارمیشن کو ڈیل کر رہے ہیں. جو میرے خیال کے مطابق اور میری اسیسمنٹ کے مطابق اگر آپ اس کو اوور آل جو میس کمیونیکیشن ریلیٹڈ جابز ہیں یا ان کی اپلیکیشنز ہیں میس کمیونیکیشن کی, اس کا صرف 20% ہے. 80% میں کیا آپ کے پاس ہے؟ 80% میں آپ کی فلم ہے, آپ کے انٹرٹینمنٹ پورا کا پورا ہے جس کو آپ پروڈکشن سے کہتے ہیں. آج تک آپ کے پاس کوئی اینیمیشن کی کام نہیں ہو پایا. اینیمیشن ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. کارٹونز پہ کوئی کام نہیں ہوا. اب تصور کریں کہ ہمارے ہاں کسی جگہ پہ کارٹون میکنگ پڑھایا ہی نہیں جاتا, جبکہ میس کمیونیکیشن کا بڑا امپورٹنٹ جانر ہے. اچھا, پھر اگر آپ آئیں ریسرچ کی سائڈ پہ, اگر آپ آئیں تو آپ کی این جی اوز ہو گئیں, انٹرنیشنل این جی اوز ہو گئیں, آپ کی پبلک ریلیشنز فرمز ہو گئیں. اس سارے کے سارے ایکچولی میس کمیونیکیشن ریلیٹڈ میسیجز ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اس کے تھرو اپنے میسیج کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگلی بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز یہاں پہ دیکھنے والی ہے وہ ہے ایڈ ایجنسیز. ایڈورٹائزنگ ایک بہت بڑا بزنس ہے, کوئی کام اس پہ نہیں ہو رہا. پھر میس کمیونیکیشن ریسرچ, آپ کے ہاں اس ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے, 7th بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کسی ایک جگہ پہ بھی کوئی ایک اسکول آف پروپیگنڈا نہیں ہے جو ڈس انفارمیشن, فیک نیوز اور ان چیزوں کو چیک کر سکے اور ان چیزوں پہ کام کر سکے. تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس کا اتنا بڑا فیلڈ ہے, ایریا ہے جس کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے,
وہ بالکل ایڈریس نہیں ہو پا رہا. اچھا اب اس میں پرابلمس تو ہیں. ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے آج کل کہ کوئی بھی آتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ آ کے جرنلسٹ بن جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خیال کے مطابق یہ جو سیوک جرنلزم کا جو کانسیپٹ ہے آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا, اس کو ہم پروزیومرز رجیم کہتے ہیں. پروزیومرز رجیم سے مراد یہ کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ صرف کنزیومرز ہوا کرتے تھے, کہ دوز ہو آر یوزنگ دا میڈیا کانٹینٹس. اب چیز کیا ہو گئی ہے کہ دے پروڈیوس اینڈ دے کنزیوم ایٹ دا سیم ٹائم. تو آج کا جو کانسیپٹ ہے وہ پروزیومر کا کانسیپٹ ہے. تو دے ہیو ٹو نو دی پروڈکشن ٹیکنیکس تاکہ آپ زیادہ لوگوں تک ریچ آؤٹ کر سکیں, افیکٹولی ریچ آؤٹ کر سکیں, اور پھر ڈیفینیٹلی آپ باقی جو چیزیں آ رہی ہیں تو ان کو بھی آپ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ہر بندہ بننے جا رہا ہے, اس کو آپ کو کہیں پہ کسی لیول پہ کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. آلدو فریڈم آف ایکسپریشن کی ٹرمز کے اندر اگر دیکھا جائے تو دیر از نو وے دیٹ وی کین پٹ اے بار آن دیم. لیکن جب کوالٹی ورک ود دی ہیلپ آف پروفیشنلز آئے گی میڈیا پہ, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ نووس ہیں, جن کا کوئی نو ہاؤ نہیں ہے, جو کہ ٹیکنیکلی کوئی زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے, ایکسپرٹ نہیں ہے, ان کی اسپیس پھر اس پورے سسٹم کے اندر شرنک ہوتی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر پروفیشنلز ڈیولپ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور وہ پروفیشنلز ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہو سکتے ہیں آپ کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس کے اندر. یس, میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ شوڈ آفر شارٹ کورسز فار دا پیپل دوز ہو وانٹ ٹو بیکم دا سیوک جرنلسٹ, ان کے لیے, تاکہ دے شوڈ نو دا نو ہاؤ, دے شوڈ نو دی ایتھکس, دے شوڈ نو دیئر لمٹس آف فریڈم آف ایکسپریشن, اینڈ دے شوڈ بی کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. اس کے لیے ان کو تھوڑا سا پھر ہم جب انگیج کریں گے, ان کے لیے پروگرامز آفر کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ وہ سیوک جرنلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمارا بہتر طریقے سے امپروو کرنا شروع کر دے گا. اچھا, جیسے جیسے میڈیا انڈسٹری ہے وہ خود کو ڈیولپ کر رہی ہے, تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیا اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ ٹو ڈیٹ میں یہ کہوں گا کہ جو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, اسپیشلی ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, یہ دا موسٹ ill equipped ڈپارٹمنٹس ہیں. ایکسیپشن تو ہو سکتی ہے آپ کے پاس چند ایک یونیورسٹیز کی, لیکن میجورٹی آف دا ڈپارٹمنٹس آر ill equipped. اچھا, ill equipped کیوں ہیں؟ اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکریڈیٹیشن کونسل نہیں ہے کہ جب کوئی ڈپارٹمنٹ کھولا جائے تو اس کے پاس کوئی منیمم لیول کی چیزیں ہوں, کہ ٹیکنیکل چیزیں اتنی کم از کم اویلیبل ہیں, ہیومن ریسورس اس فارم کے اندر اویلیبل ہو, کورس کریکولا آپ کے پاس اس فارم کا ہو. یہ ساری چیزیں جب کسی ایک بینچ مارک کے تحت ہوں گی تو پھر وہاں سے جو چیز پروڈیوس ہو کے مارکیٹ کے اندر جائے گی وہ کو بہت بہتر ہو سکتی ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی, میں عام طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ میس کمیونیکیشن ایک بڑا ایکسپینسو ڈسپلن ہے. ایکسپینسو ڈسپلنز ہے تو ایسی صورتحال میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ود لٹل فنڈنگ یو شوڈ بی ایبل ٹو اسٹارٹ اپ پروگرام آف ماس کمیونیکیشن. اس میں میڈیا انڈسٹری کو کام آنا چاہیے, یہاں پہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کو, گورنمنٹ کو زیادہ اس کے اندر انویسٹ کرنی چاہیے. دیکھیں ایک سمپل سی بات اگر میں آپ کو سمجھاؤں, ایک ڈاکٹر آپ تیار کرتے ہیں تو کتنے چیکس آپ نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں چیکس لگائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہ ڈاکٹر جب کسی کا علاج کرے تو اس کو ایسا نہ ہو کہ کہیں مشکل میں ڈال دے, تو لہٰذا ہی ہیز ٹو بی ویری ویل اکوپڈ, نالج اور ٹیکس ہیوی ہونا چاہیے, ساری چیزوں کے متعلق اس کو پتہ ہونا چاہیے. آج جب ہم جرنلسٹ تیار کرتے ہیں جس کی جب کوئی ایک اسپیچ یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, دیٹ ریچز ٹو تھاؤزنڈز آف پیپل اینڈ دیٹ مائٹ ان فیکٹ plague their minds with so many negativities, fake news, disinformation, ان سب چیزوں کو پلیگ کر سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے چیکس نہیں ہیں, بینچ مارکس ڈیولپ نہیں ہیں کہ ڈپارٹمنٹ سے یہ چیزیں ہوں, یہی کام اگر اس کے پاس آسائن تب اس کو الاؤ کیا جائے, جبکہ اس نے ہزاروں لوگوں کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے. ان دماغوں کے اندر ان کا بیٹل فیلڈ ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو کوشچن آپ نے پوچھا ہے بہت سیریس ہے. اس کو اسٹیٹ لیول پہ, انڈسٹری لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ, انسٹیٹیوشنز لیول پہ, ہر لیول پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے میس کمیونیکیشن میڈیا کے جو ایجوکیشنز کے ڈپارٹمنٹس کو بہتر کر سکتے ہیں. ان کی بہتری ایکچولی آپ کے اوور آل انڈسٹری کی بہتری, اور پھر انڈسٹری کی بہتری سے مراد یہ کہ معاشرے کے اندر جو پیس اینڈ نارملسی ہے جو میڈیا ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو جو کورس ہیں ان میں بھی کوئی چینجنگز آئی ہیں؟ ہمارے کورسز کے اندر کوئی بہت زیادہ چینجز نہیں آئے. فار انسٹنس اگر موسٹلی ٹریڈیشنل اور تھیوری اورینٹیڈ ہے, اگرچہ کہ ایک ہمیں بڑے کلیئرلی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروفیشنل کورسز ہیں. پروفیشنل کورسز کے اندر وی ہیو ٹو ڈیولپ گڈ پروفیشنلز فار دا مارکیٹ.
جاب مارکیٹ کے لیے. پھر آگے دوسری سائڈ آپ کے پاس ریسرچ آ جاتی ہے. تو ریسرچ کے لیے آپ کے پاس پھر ڈفرینٹ ڈومین ہونی چاہیے, وہاں پہ کورسز اس کے مطابق ہونے چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میس کمیونیکیشن کورسز, اب HEC نے فار انسٹنس کے آج سے بہت عرصہ پہلے جو میس کمیونیکیشن کے کورسز بنائے تھے, اب ایک کورسز ہم بنا دیں. بات کوشچن پھر وہی ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کورسز کو پھر ٹیچ کر سکیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ٹاپ لیول بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے مطابق کورس نہیں بنانا پڑتے, ہمیں نیچے لیول پہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے کورسز بنانا پڑتے ہیں, جو HEC کے آف کورس کورسز بنے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر ان کو آفر کرتے ہیں. یہ کسی لیول پہ ایکویٹ کرنا پڑے گا, ان کو ایکویٹائز کرنا پڑے گا, اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا. جب تک اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہوگی, میں پھر اگین ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بار کونسل میں جائیں, وہ آپ کے پاکستان کے تمام لا کالجز کے جو کورسز ہیں ان کو مانیٹر کر رہی ہے اور ان کے لیے بینچ مارکس ڈیولپ کر رہی ہے. PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو دیکھیں تو وہ اس قسم کام کر رہی ہے. PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل اسی چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی جو انجینئرنگ کی ایجوکیشن ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہو. ایک بہت امپورٹنٹ پروفیشن آف ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم ہے جس کے اندر کہیں پہ کوئی اسٹینڈرڈائزیشن اویلیبل نہیں ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر آپ نے کانفلکٹ جنریٹ کرنا ہے یا ان کو ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ کرنا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ میس کمیونیکیشن کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں ان چیزوں کی اہمیت ان ڈپارٹمنٹس کے لیے مزید بڑھ جاتی ہے. اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی سے ڈگری لے لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس سائٹ پہ جانا ہے. تو کیریئرز کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے میڈیا کے. کیریئر کاؤنسلنگ نام کی چیز ویسے نہ صرف میس کمیونیکیشن, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈسپلن کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو کیریئر کاؤنسلنگ جو کہ ویسٹ کے اندر یا ڈیولپ ورلڈ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے کہ جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی اورینٹیڈ آن دیٹ واٹ کیپیبلٹیز ڈو یو ہیو اینڈ وچ پروفیشن وڈ بی گڈ فار یو. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کے تھرو آپ کی اسکلس کو چیک کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر ہماری یونیورسٹیز انفارچونیٹلی اس پورے لیول پہ بالکل بلینک ہیں. ہو سکتا ہے کہ چند ایک پرائیویٹ سیکٹرز میں آپ کو نظر آئے کہ کیریئر کاؤنسلنگ نام کے کچھ آفیسز بنے ہوئے ہیں. کچھ گورنمنٹ سیکٹر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر بھی کیریئر کاؤنسلنگ کی کچھ چیزیں بنی ہوئی ضرور ہیں, لیکن برائے نام ہے, کام نہیں ہو پا رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے لیول پہ ہمیں ذرا یونیورسٹیز پہ تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت. دیکھیں, دے آر یور فیوچر. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ایکسپینڈیچرز کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا ایکسپینس بڑا ہو گیا ہے, ہمیں پیسہ جو ہے نا وہ کم دینا چاہیے. یہ انویسٹمنٹ ہے فار دا فیوچر, اور وہ انویسٹمنٹ آپ بہتر طریقے سے کریں گے, بہتر انویسٹمنٹ ہوگی, بہتر فیوچر ہوگا. اور کیریئر کاؤنسلنگ پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے میڈیا پہ کافی زیادہ بکس بھی لکھی ہیں, تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ویورز کو. میری ایک بڑی اچھی کتاب جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پبلش کی تھی وہ تھی میس میڈیا دا پالیٹکس اینڈ دا پالیٹیشنز. اس وقت پاکستان کی تقریباً تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی لائبریری میں وہ بک اویلیبل ہے. یہ 2012 میں پبلش ہوئی تھی. اب نیشنل بک فاؤنڈیشن اس کا جو ایک اپینڈڈ ورژن ہے جس کے اندر 4 نیو چیپٹرز ایڈ کیے گئے ہیں. نیشنل بک فاؤنڈیشن انشاءاللہ تعالیٰ ان نیکسٹ 15 days ٹائم دیٹ ول بی آؤٹ ان پرنٹ اویلیبل ہوگی, which in fact gives insight into the mass media in Pakistan. اس پہ بڑی ڈیٹیل انپٹ دیتا ہے آپ کو فرام 1947 onward جو چیلنجز میس میڈیا نے فیس کیے, میس میڈیا ایز این انسٹیٹیوشن کیوں نہیں ڈیولپ ہو پایا, جرنلسٹ کے کیا پرابلمس تھے, گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان میں کیا ریلیشن شپس رہے اور کیوں رہے, یہ بڑی اچھی ڈیٹیل اس پہ ہے. ایک تو یہ بڑی کتاب ہے جو میں خیال ہے. لیٹلی ایک سیج انٹرنیشنل نے میری کتاب پبلش کی ہے, وہ اسلاموفوبیا پہ ہے. اسلاموفوبیا ہسٹری کانٹیکسٹ اینڈ ڈیکنسٹرکشن کے نام سے ہے. دس از الحمدللہ ایک بڑی نئے لیول پہ پاکستان یا آپ کہہ سکتے ہیں مسلم ورلڈ کی طرف سے جو ویسٹرن پولیمکس ٹورڈز اسلام, مسلم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, میں نے ایک طرح سے اس کا ریبٹل دینے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر, اور اس پہ بڑے اچھے ریویوز الحمدللہ آ رہے ہیں. تو دس از مائی سیکنڈ بک جو کہ الحمدللہ بڑا, اور اس کے بعد پھر مزید اس پہ بھی کام ابھی جاری ہے. تو آئی ہوپ ٹو بی ایشوئنگ دا نیکسٹ ایڈیشن فار دس, جو کہ ہم کانسیپٹ آف اسلاموفوبیا کو بھی ہم اگلی سٹیج پہ لے گئے ہیں. نیو اسلاموفوبیا کا ہم نے کانسیپٹ دیا, کچھ ہمارے ریسرچ پبلیکیشنز نیو اسلاموفوبیا پہ مختلف جرنلس کے اندر آ بھی چکی ہیں. ایک اور میری کتاب بھی ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, لیکن پاکستان میں اس کو شاید کوئی بہت زیادہ ہم لانچ نہیں کر پائے. وہ ہے پروفائلنگ آف جرنلسٹ, ہو آر دا جرنلسٹ, what they are capable of, what are their trainings,
what do they do for the media. یہ چند ایک بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. میڈیا جو ریجن سے ہیں اور میڈیا جو اربن سینٹر سے ہیں, میڈیا جو نیوز سے ہیں اور میڈیا جو جرنلسٹ جو پروگرامس جرنلسٹ جو ٹی وی سے ہیں, نیوز پیپر, ٹیلی ویژن, یہ مختلف میڈیا کے جو ورکرز ہیں, ان پہ ہم نے کام کیا اور ان کی ایک پروفائل ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ یہ ہمیں ایک بیس لائن ڈیٹا دے رہا ہے جس کی بنیاد پہ اگر ہمیں بیس لائن ڈیٹا مل جائے تو پھر ہم ایک اچھے ان کے لیے پالیسیز ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے. سر یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا, اور ویورز ہوپ سو آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا, اور آپ لوگوں کو میڈیا کے بارے میں کافی ایسی چیزوں کا پتہ چلا ہوگا جن کے بارے میں پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا. یہیں دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.